حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو غنیمت جانو، 3 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی لیکن کر نہیں سکتا، اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو۔ اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے پہلے۔ دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے آج؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر کرو اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے، رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں۔ آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا طاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے، چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے۔ اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو، کوئی بیماری نہیں آج۔ چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے۔ ہاں آج صحت ہے، کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتے، اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے ہیں، کاش جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا، بیمار ہوں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیزو، ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھنجھوڑتی ہے۔ ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان، 22 سے 24 سال کا، باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا تھا، لندن بھیج کر کے پڑھایا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر ہو گیا۔ یونیورسٹی میں پڑھا اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، اچانک 3rd سٹیج پہ پتہ چلا، پھر 6 مہینے شاید علاج کے لگے ہوں گے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ گھر آیا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی۔ ہاں بون کینسر بڑا ڈینجر ہے، ہڈیاں جو ہے پاؤڈر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹھ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی ہیں۔ یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا ہے۔ اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر، علاج وغیرہ سب ختم ہو چکا۔ اس نے اپنے باپ کو ایک دن حسرت سے بلایا اور کہا ابا میری وہ 10ویں کی 12ویں کی گریجویٹ کی یہ جو مارک شیٹ ہے، سند ہے، جو میں نے میڈل حاصل کی وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب سنبھال کے رکھا ہوں۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے وہ ساری چیزیں الماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تیری سند ہے، یہ مارک شیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ نوجوان بستر پر لے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ پڑی ہوئی، اس میں ٹاپر بھی رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے رونے لگا، اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ ابا یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل کروں۔ اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ، واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا، نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا، بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہوگا۔ 2 چیزیں میں نے عرض کی ہے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آج زندہ ہیں، اسی کو غنیمت جانو کہ اللہ ابھی تو ملک الموت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، سانسیں چل رہی، وقت باقی، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو سب ہے تمہارے پاس۔
پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ حضور سے پوچھا عورتوں نے کہ کس وجہ سے؟ حضور نے وجہ یہی بتائی، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا، یہ لفظ کہتی ہیں جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچایا۔ عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں جلیں گے۔ اسی لیے میں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ، جیسا رکھا ہے اس نے بہت ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، ان کی چپل گم ہو گئی تھی، کانٹے اور کنکر چبھنے لگے، مسجد میں آئے سجدے میں رونے لگے، سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکوں، میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے، اے مولا میری تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ۔ ہاں میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہاسپٹل وزٹ کرو، جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو، وہاں پر کبھی چہرہ سڑا ہوا ہے، کسی کا گلا سڑا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا کیا۔ میں جاتا ہوں کبھی تو وہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں وہ موت و حیات کے بیچ میں موجود ایک لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے، جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مولا یہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے، اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان دیا، اسلام دیا، اور مولا تیرے دربار میں اتنی التجا ہے کہ اے کریم خدا ہماری آخری سانس بھی تو ہمیں ایمان پہ عطا فرما، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما، اور جب اٹھائے جائیں تو شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر فرما۔